اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی عنایت اور مہربانی ہے کہ اس مالک کائنات نے ہم سب کو پھر سے ایک مرتبہ دوبارہ ماہ رمضان عطا فرمایا۔ زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وفا کرنے کا موقع دیا، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے زندگی میں اس بات کی توفیق عطا کی کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اس دنیا کے بنانے والے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کر سکیں۔ اور رمضان کے حوالے سے ہر انسان بخوبی اس بات کو جانتا ہے، اس بات سے آگاہ ہے، اس بات سے واقف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس ماہ مقدس میں، اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں، فرضوں کو بڑھا کر پروردگار 70 گنا کا اجر عطا کر دیتے ہیں۔ رمضان کے آغاز سے لے کر رمضان کے اختتام تک اللہ کی بارگاہ سے یہ خاص کرم نوازی اور مہربانی کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب تک رمضان ختم نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ کی تمام تر مخلوقات اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی بولی میں اللہ کے دربار میں یہی درخواست پیش کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے جس بندے اور بندی نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، مولا کریم تو اس کی مغفرت فرما دے، اللہ تو اس کی بخشش فرما دے، اس کے درجات کی بلندی فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک اور عظیم اور عجیب موقع اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کر دیا۔ اور اس مرتبہ میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم سب کو چاہیے کہ اس بات کی ہم کوشش کریں۔ ماہ رمضان کی آج پہلی نشست ہے کہ جس طرح سے رمضان آتا ہے تو وہ آنے کے بعد ہم کو سب جگہ پر ایک نظر آتا ہے، بازاروں میں رش کی شکل میں، اور افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ یہ رمضان ہم کو جلیبی، پکوڑے، سموسے، دہی بلے اور چاٹ کی دکان پر تو نظر آتا ہے، مگر ایک انسان کے وجود میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس مرتبہ یہ رمضان ہم کو اپنے وجود میں اترتا ہوا نظر آئے۔ غفلت ہو گئی جتنی ہونی تھی، جتنا وقت گزرنا تھا گزر گیا۔ ہم میں سے اکثر اپنے اپنے وجود پر، اپنی اپنی عمروں پر اگر غور کریں تو ہم میں سے زندگی کے اکثر حصے گزر چکے ہیں، کم حصے باقی رہ گئے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بشارت ہے جس کی بنیاد پر، اس بشارت کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا یوں سمجھ لیں کہ ایک امید کی کرن زندگی میں باقی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے اکثر کی عمر 70 برس ہوگی، وگرنہ جو صورتحال ہے، جو معاملات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک موقع ملا، اور اکثر حصہ زندگیوں کا ہمارا گزر چکا ہے، کم حصہ باقی ہے۔ اور بہت سارے وہ افراد، بہت سارے وہ لوگ تھے جو بالکل صحیح تندرست و توانا، کھیلتے کودتے میرے آپ کے ساتھ شریک سفر تھے، مگر اس وقت میں وہ رمضان سے پہلے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا چکے ہیں۔ اس موت کے فرشتے کی کسی کے ساتھ نہ دشمنی ہے، نہ کسی کے ساتھ دوستی اور رشتہ داری ہے، اس نے سب کے پاس آنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جب کسی گھر سے جنازہ اور میت اٹھتی ہے اور اس وقت میں لوگ دکھ اور غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو موت کا فرشتہ، اس کے جو دیگر نیچے کام کرنے والے ہیں، وہ دیگر فرشتے اس گھر کی چوکھٹ کو، دہلیز کو، مین گیٹ کو پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اے گھر والو، ہم کو تمہارے رونے پر، تمہاری آہو بکا پر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، مگر کیا کریں، ہم اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم یہاں پر مستقل آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، جب تک اس گھر میں ایک بھی سانس لینے والا زندہ اور باقی ہے، ہم یہاں پر آتے بھی رہیں گے اور یہاں سے جاتے بھی رہیں گے۔ یہ پیغام ان ملائکہ اور فرشتوں کی طرف سے جو ہوتا ہے مستقل طور پر ہوتا ہے، ہم سن سکیں تب، نہ سن سکیں تب، ہمارے کانوں کے اندر اتنی طاقت ہو نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے، مگر اللہ کی بارگاہ سے یہ پیغام آتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور دوستو، یہ اللہ کی طرف سے ہم کو اللہ نے ایک موقع عطا کر دیا، اور الحمدللہ پھر سے وہ تمام شکلیں، چہرے موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی، برکتیں عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کی مکمل قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں پر اس عظیم نعمت سے خود کو محروم کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کر، بنیاد بنا کر روزے کو ترک کرنا، روزے کو چھوڑ دینا اور اس قسم کی حرکتیں کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ جو شخص
رمضان کے ایک روزے کو ترک کرتا ہے اس کے بدلے پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی اس کے اجر کو پا نہیں سکتا۔ تو ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، زندگی میں پھر سے آ گیا بھائی، تو اس موقع کو بہت بہت غنیمت سمجھیں، بہت غنیمت سمجھیں، بلکہ میں کہوں گا غنیمت نہیں مہلت سمجھیں، ایک مہلت ہے۔ اور یہ سمجھیں جیسے بل جمع کروانے کی آخری تاریخ ہوتی ہے، ہم ٹالتے رہیں مگر آخری تاریخ جب آتی ہے تو کوشش کر کے بل جمع کروایا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ تصور کر لیں کہ یہ ہماری زندگی کی نیکیاں جمع کروانے کی آخری تاریخ آ گئی ہے، یہ آخری اللہ کی بارگاہ سے رمضان کا مہینہ اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ ساری مصروفیات کو کھینچ لیں، چھوڑ لیں، بیکار فضول باتوں سے اپنے آپ کو ہٹا لیں، فضول قسم کی بیکار باتوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں، نیٹ سے اپنے آپ کو بہت پیچھے کر لیں، اخبار سے، رسالوں سے، ان تمام چیزوں سے خود کو دور کر لیں، پیچھے کر لیں، بالکل اپنے آپ کو پیچھے کر لیں۔ اگر پڑھنے کا شوق ہے قرآن پاک کو پڑھیں بس، اور دوسری سب چیزوں کو چھوڑ دیں۔ کسی قسم کے خیال کے بغیر آپ کے ذہن میں آئے کہ میں نیٹ کے اوپر حرم کی تراویح دیکھوں گا، کعبے کی دیکھوں گا، مسجد نبوی کی دیکھوں گا، آپ کا خط قلم، آپ کا جو ذہن ہے ادھر جائے گا، وہ آپ کو بھٹکاتے بھٹکاتے کہیں اور لے جائے گا، رات ساری اسی کے اندر آپ کی گزر جائے گی۔ تو کم از کم اس ماہ رمضان میں کوشش کریں کہ میں نے ان تمام چیزوں سے انشاءاللہ خود کو دور رکھنا ہے، اپنے وقت کو کھینچنا ہے، گھسیٹنا ہے، میں نے اس وقت کو صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی کتاب کے لیے وقف کرنا ہے۔ کوشش کر لیں، عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اب تک ابھی بہت سارا وقت اللہ کے فضل سے باقی ہے، پڑا ہے، اب تک جو کمی کوتاہی ہوتی رہی۔ دیکھیے قرآن پاک، ہم کسی بھی چیز کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں جناب دنیا کے اندر جلسے نکلتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، میرا حق دو، ٹیچر کہتا ہے میرا حق دو، سیاست دان کہتا ہے میرا حق دو، فلاں فلاں فلاں۔ اسی طرح قرآن پاک کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی تو تفصیلات ہیں، مگر ان میں سے ایک اہم ترین اور بنیادی حق یہ ہے کہ کم از کم ایک سال میں، کم از کم مہینے کی بات نہیں، 6 مہینے کی بات نہیں، ایک سال میں کم از کم درجے میں ایک سال میں ایک مرتبہ اول سے آخر تک اس کو پڑھا جائے، یہ اس کا حق ہے، کم از کم حق ہے اس کا۔ یہ ہم سوچیں اور غور کریں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس حق کو ادا کرتے ہیں، کتنے ہیں جو اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ابھی بہت سارا وقت باقی ہے، کوشش کر لیں، ہمت کر لیں، اللہ سے مدد مانگ لیں اور کوشش کریں کہ میں نے انشاءاللہ میں نے قرآن پاک پڑھا تھا بچپن کے اندر، کسی وقت میں پڑھا تھا، غلط ہے اگر صحیح کرنے کی کوشش کروں گا، صحیح ہے تو اپنے اللہ کا شکر ادا کروں گا اور میں اس کو انشاءاللہ پورا مکمل کروں گا۔ آپ ایک مرتبہ ہمت کریں، کوشش کریں تو انشاءاللہ آپ ایک مرتبہ کا ارادہ کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار آپ کو کئی مرتبہ ختم کرنے کی توفیق عطا کر دے گا۔ مت سمجھیں اس بات کو کہ مجھے اس کا کوئی حرف سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، کیا ہے کیا نہیں، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے عزیزوں اور دوستوں، ابھی تو رمضان کا آغاز ہے، اس دل میں اگر اللہ کی محبت کو اتارنا چاہتے ہیں، اس دل کو اگر اللہ کی محبت سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نا اس وقت میں ہم بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں۔ ایک بزرگ کے حالات میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی مجھے آپ کچھ بتائیں، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بس تم یہ کرو کہ 1 مہینے تک ایک کاغذ اور پین پکڑ لو اور اللہ سے جو جو دعا مانگو اسے لکھتے رہو، اللہ سے جو دعا مانگو اسے لکھتے رہو، اور 1 مہینہ جب پورا گزر جائے تو اس کے بعد اسے پڑھ کر دیکھنا کہ تم نے اللہ سے مانگا کیا ہے، اور اس کے بعد تسلی کے ساتھ اپنے ضمیر کا جائزہ لینا کہ تم نے اللہ سے جو کچھ مانگا ہے وہ مانگا کیا ہے تم نے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک بات ہے، کاغذ پینسل پکڑا اور 1 مہینے تک جو دعا مانگتے رہے اس کو لکھتے رہے، جو دعا مانگی لکھتے رہے۔ مہینہ گزرا، پھر انہیں بتایا کہ جناب مہینہ گزر گیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے مہینہ گزر گیا، اب اس کو تم پڑھنا شروع کر دو۔ اب وہ کہتا ہے میں جیسے جیسے اسے پڑھ رہا تھا تو مجھے پڑھتے پڑھتے شرم آ رہی تھی، اس لیے کہ میں نے اس میں سے کچھ بھی چیز ایسی نہیں تھی جو آخرت کے لیے مانگی تھی۔ میں نے جو کچھ مانگا تھا دنیا کا ہی مانگا تھا، اچھا گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، بچوں کا کاروبار مل جائے، نہیں ہے تو ہو جائیں، رشتے ہو جائیں، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ تو 1 مہینے تک جو دعائیں مانگتا رہا اسے لکھتا رہا، اس کے بعد جب غور کیا تو پتا چلا کہ میں نے تو اصل زندگی کے لیے مانگا ہی کچھ نہیں اپنے رب سے، اصل زندگی کے لیے اپنے پروردگار سے مانگا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت میں یہ دل جو ہمارا ہے نا یہ بہت زیادہ اندھیرے کا شکار ہو چکا ہے، بہت زیادہ۔ اس کے اندر چاروں طرف سے جو سوائے دنیا کی محبت کے کوئی چیز باقی نہیں بچی، چاروں طرف سے صرف دنیا دنیا دنیا، اسی کا مطالبہ ہے، اسی کی محبت ہے، اسی کی طلب ہے۔
اس لیے اگر اس دل کو، اندھیرے دل کو میں اور آپ روشن کرنا چاہتے ہیں نا، تو اس کا بڑا آسان طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے ایک تو کوئی شخص ایسا ہے نا جو دین سے پھر جاتا ہے، دین سے چلا جاتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ کوئی واضح طور پہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کی وجہ سے آپ نے ترک تعلق کر دیا، ایک الگ بات ہے۔ مگر ذاتی بنیاد پر چھوٹی چھوٹی چیز پر کہ یہ مجھ سے آگے بڑھا تھا، میں اس سے پیچھے ہٹا تھا، اس نے ایسے کر دیا تھا، مجھے ویسے کر دیا تھا، آپ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس ماہ مبارک میں اللہ کے بندوں کو معاف کریں، اور معاف کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، میرے مولا مجھ کو بھی معاف کر دے۔ اس وقت میں جب دعا کریں گے تو آپ کو اس دعا کا صحیح مفہوم اپنے اندر اترتا ہوا نظر آئے گا، محسوس ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب میں تو اپنے اللہ سے دعا مانگوں کہ میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، لیکن اللہ میں تیرے کسی بندے کو معاف نہیں کروں گا۔ میں شوہر ہوں تو بیوی کو معاف نہیں کروں گا چھوٹی چھوٹی بات پر، بیوی ہوں تو شوہر کو معاف نہیں کروں گی، میں باپ ہوں تو بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بیٹا ہوں تو باپ کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بھائی ہوں تو بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، پڑوسی ہوں تو دوسرے پڑوسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ 50 سال پرانی باتیں دل میں گرا باندھ کے میں نے رکھی، چھوڑ دیں، جو کرتا ہے وہ کرتا رہے، آپ چھوڑ دیں۔ اور نبی علیہ السلام کے ارشاد عالی اپنے ذہن میں رکھیں کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی، نبیوں کا امام صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ جو شخص حق پر ہو اور حق پر ہوتے ہوئے اپنے قدموں کو پیچھے کر لے، سچ پر ہوتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے کر لے، کیوں؟ تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، فساد کا دروازہ بند ہو جائے۔ میں حق پر ہوں، میں سچ پر ہوں، مگر میں پھر بھی خود کو پیچھے کر لوں، اس لیے کہ فتنے کا دروازہ، فساد کا دروازہ بند ہو جائے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ اسے جنت کے بیچ میں محل بنا کے عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ باتیں سننے اور کہنے کے اندر ہم کو لگتی ہیں بڑی آسان، مگر وہ جنت ہے کیا چیز؟ جنت تو بڑی دور کی بات ہے۔ واللہ العظیم کہ اگر پروردگار جنت کا پہلا اور جہنم کا جو پہلا راستہ جس کو قبر کہتے ہیں نا، اس قبر ہی کے اندر اگر پروردگار تھوڑی سی آسانی پیدا کر دے تو وہی انسان کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں کا معاملہ ہوگا کیا، وہاں کی کیفیت بنے گی کیا۔ جن کو اللہ کے نبی دنیا میں جنت کی بشارت دے چکے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قبرستان سے کبھی کبھار جب گزر ہوتا بیٹھ جاتے، گھنی داڑھی تھی، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ روتے روتے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، نیچے آنسو ٹپک کر گرنا شروع ہو جاتے، اور وہ اللہ سے یہی دعا کرتے تھے کہ پروردگار یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر اس میں آسانی ہے تو ہر جگہ پہ آسانی ہے، اللہ میرے لیے یہاں پہ تو آسانی پیدا فرما۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا موقع عطا کر دیا۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ گزرتے گزرتے وقت گزرے گا، اور ایک اتوار ایسی ہوگی جو رمضان کی آخری اتوار ہوگی، 27واں روزہ ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور اس کے بعد پھر یار زندہ صحبت باقی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ موقع عطا کر دیا پھر سے زندگی کے اندر ایک مرتبہ، تو اس موقع کو غنیمت بھی سمجھیں، مہلت بھی سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے محبت کے اللہ والوں نے 3 راستے بتائے ہیں: قلت طعام، قلت کلام، قلت منام۔ اور بعض حضرات نے اس میں ایک چوتھی چیز کا بھی اضافہ کیا ہے، قلت اختلاط مع الانام۔ کیا مطلب؟ اس دل کو اگر روشن کرنا چاہتے ہیں، اس دل کو اللہ کی محبت سے آباد کرنا چاہتے ہیں، دل کے 4 وال ہوتے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں، اللہ والوں نے بتایا کہ دل کے 4 یہ جو وال ہیں نا ظاہری طور پر، ان کو باطنی طور پہ اگر روشن کرنا چاہتے ہیں تو 4 پہلو ہیں۔ قلت کلام، سب سے پہلا اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا سب سے پہلا راستہ جس سے دل کی دنیا کی پہلی نالی کو، پہلی رگ کو روشن کرنا ہے، قلت کلام، کم بولنا ہے، فضول بولنے سے گریز کرنا ہے۔ نمبر 2 قلت طعام، کم کھانا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے ہیں، روزہ رکھا ہے، مگر روزہ رکھنے سے پہلے، روزہ کھولنے سے پہلے وہ روزہ کھلنا ہی نہیں ہے جب تک ہم الٹا سیدھا اناپ شناپ اپنے پیٹ میں اتار نہ لیں، نہیں، بالکل نہیں۔ قلت طعام، کم کھانا ہے، کم کھانا ہے۔ نمبر 3 قلت منام، کم سونا ہے، کم سونا ہے۔ اور چوتھا پہلو قلت اختلاط مع الانام، مخلوق کے ساتھ کم تعلق رکھنا ہے، خدا کے ساتھ زیادہ تعلق رکھنا ہے۔
کوشش کریں کہ میں نے اس ماہ رمضان کے اندر ان چاروں باتوں پہ عمل کرنا ہے، ان چاروں چیزوں کو میں نے اپنے اندر کوشش کرنی ہے لینے کی۔ اور یاد رکھیں اللہ والوں نے بتایا ہے کہ جو نیکی کا